علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کافی خاص ہیں کیونکہ ان کا تعلق صحافت سے ہے. ماشاءاللہ سے 50 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے صحافت کو دیا ہے. سینئر جرنلسٹ تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر ہیں، اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور اگر میں بتاؤں کہ 40 سے زائد تو انہوں نے ماشاءاللہ سے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی انہی خدمات پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو ہمارے آج کے ریئل پاکستانی سینئر جرنلسٹ محمود شام صاحب ہمارے ساتھ موجود. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، شکر ہے. سر بہت شکریہ. ایک تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر جس طرح سے میں نے آپ کا ذکر کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، آپ کی تحریروں کو پڑھتے آئے ہیں اور ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم موجودہ جو سچویشن صحافت پہ بات کرتے ہیں تو سر آپ جیسے جو لوگ ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے، ایک راستہ ہے. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی جو آپ کی اتنا بڑا سفر ہے جو آپ نے اپنے کیریئر کو دیا، صحافت کو دیا. اس زمانے میں میرے خیال سے جو صحافت کرنا بڑا مشکل وقت تھا، اب تو ہر کوئی جس طرح سے صحافت کر لیتے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی طویل عرصے تک ہمیں اس شعبے میں جو بہت ہی مقدس شعبہ ہے اس میں مسلسل کام کرنے کی، اور جو بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں ان میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دینے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ایک تاریخ ہے جو ہمارے اس ملک کی، اس کو بہت قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا. صحافت میں ایک دلکشی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے محلات میں، اقتدار کے ایوانوں میں، تو وہ آپ کو بہت زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت سے واقعات کے ہم عینی شاہد ہوتے ہیں، اور تو یہ ایک ہم کرتے ہیں. اسی پہ پھر بعد میں ہم کتابیں بھی لکھتے ہیں، اپنی آپ بیتی لکھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. سر آپ نے ماشاءاللہ سے جتنے انٹرویوز کیے ہمارے یہ نیشنل انٹرنیشنل لیڈرز کے، یاسر عرفات صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، کافی ایسے بڑے نام ہیں جو ہم نے مطلب انہی کا آپ کے انٹرویوز کو پڑھتے ہوئے جو ہے جان سکے. تو سر جو ماشاءاللہ آپ کے جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے، میرے خیال سے بہت کم ہی جرنلسٹ کو ایسا موقع ملا ہے کہ ایسے لیجنڈز، ایسے لوگوں کے انٹرویوز کر سکیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے کن لیڈر کا آپ نے جب انٹرویو کیا اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ مجھے انٹرویو جو تھا نا یہ میرا بیسٹ تھا اور مجھے اچھا کیا جو میں نے ان کا انٹرویو کر لیا؟ کہ ایک تو ہمیں اچھا موقع ملا کہ جو میری عمر پاکستان کی عمر کے برابر، بلکہ کچھ پاکستان سے تھوڑا بڑا ہوں پاکستان سے، تو یہ پاکستان بنتے دیکھا ہے. اس کے بعد جس طرح سے ارتقا ہوا ہے، مختلف حکومتیں آئیں اور یہ کہ آبادی بڑی ہے ہمارے سامنے بہت سی طرح. یہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی میں لاہور میں ہی تھا جب 64 میں شروع ہوا، پھر 67 میں کراچی سے، اس وقت ہم یہاں تھے. تو اس لحاظ سے خوشی ہوتی ہے. اب یہ جو مینار پاکستان ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہی بنا، اور میں نے اخبار جہاں کے لیے کام کرتا تھا اس کی اس وقت جب بن رہا تھا تو کوریج کی. اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جوانی تھی تو 364 یا کتنی سیڑھیاں وہ میں چڑھ کے گیا. اس وقت لفٹ نہیں تھی، تو ایک ایڈونچرزم سمجھ لیں یا جو بھی عزم تھا. مزار قائد اعظم بھی ہمارے سامنے بنا، اور بہت سی انڈسٹریز. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان پہ اس وقت بھی فیچر لکھے، ان لوگوں سے انٹرویو کیے جو بھی وہاں کام کر رہے تھے، ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر وغیرہ تھے. تو اسی طرح جو مختلف اوقات میں ہمارے یہاں پاکستان میں حکمران رہے یا سیاسی تحریکوں کی قیادت کر رہے تھے، ان سے بات چیت کا موقع ملا. پھر ہم ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں، ایران، افغانستان، ادھر بھی جا کے ان کے سربراہوں سے بات چیت کے مواقع ملے. تو اس کے لحاظ سے ہم ایک
समझते हैं कि भी एक ये हमने अपने क़ारीन की मालूमात में भी इजाफ़ा किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो पीपल्स राइट टू नो जो है कि आवाम को जानने का हक़ है, उसमें जो मीडिया पर्सनस हैं, चाहे वो सहाफ़ी, वर्किंग सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर, एडिटर, वो उस आवाम के हक़ को कैटर करते हैं कि उसको वो पूरा करते हैं। और हर किस्म के हालात हमने देखे, प्रिंट पर भी पाबंदियाँ, मीडिया पर पाबंदियाँ भी देखी मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान, और उसके अलावा सहूलतें, आसानियाँ भी देखी। तो उन सब में काम करते हुए एक मुसलसल लुत्फ़ आया, और उसको वो कहेंगे तस्कीन, जो है आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो बशारत एक होती है जी, कि वो भी हुई। तो उस लिहाज से अपने आप को हम बहुत ज़्यादा एक समझते हैं कि ऐसे मौके मिले हैं। इंटरनेशनल फोरम पे हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी को किस तरह से वो लेते थे जब इनको इंटरनेशनल लीडर्स के जब इंटरव्यूज़ करते थे, जब आप उनको पता चलता था कि आप पाकिस्तान से हैं, अच्छा पाकिस्तान से जर्नलिज्म से हैं, तो वो किस तरह के साथ फिर वो जो है उनका फीडबैक होता था आपके लिए? कि इसका इन्हिसार आपके जो मुल्क है उसकी सियासी, इक़्तिसादी उस हैसियत पर होता है कि अब अगर आप सियासी तौर पे इस्तेहकाम है, इक़्तिसादी तौर पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरे मुल्क भी, चाहे वो दुनिया की सुपर ताकतें हों या वैसे ममालिक हों, तो वो उसी लिहाज से आपका साथ एक उनका बर्ताव होता है। लेकिन जब हम जाते हैं अपने वज़राए आज़म के साथ, अपने सदर मुमलिकत के साथ, तो ज़ाहिर है कि वो हम उस मुल्क के मेहमान होते हैं, हमारे सरबराह भी और हम भी, तो इस लिहाज से आपको एक इज़्ज़त मिलती है। फिर आपके अंदर प्रोफेशनलिज़म कितना है कि आप जो किसी भी शख्सियत से मिल रहे हैं तो उससे सवालात कैसे कर रहे हैं कि आप उस मुल्क के बारे में कुछ पढ़ लिख कर गए हैं, वहाँ के आप इक़्तिसादी जो डेटा है उसको वाकिफ़ हैं उससे या नहीं, वहाँ का मिजाज क्या है, तो वो जब आप सब सामने रखते हुए बातचीत करते हैं तो आपको फिर उसका जवाब भी उसी तरह एक बाइज़्ज़त तौर पे मिलता है। ओवरऑल भुट्टो ख़ानदान की हम जब बात करते हैं तो उनसे आप क्योंकि काफ़ी आपने देखा सहाफ़त की बिना पर, सहाफ़ी होने की बिना पर सब चीज़ों को गौर भी किया, तो सर उसकी क्या वजह थी भुट्टो ख़ानदान पे किताबें लिखना, मोहतरमा बेनज़ीर पे, दो से तीन तो मेरे ख्याल से उन पे असल में ये उस अहद की बात है। अब भुट्टो साहब 1957 में वज़ीर बने अयूब ख़ान के दौर में, उसके बाद से वो मुसलसल एक सियासी उफ़क़ पर छाए रहे हैं अपनी शहादत तक। तो वो पीरियड है। फिर हमारा ये हुआ कि हम जो अखबारात थे उनकी एक अप्रैल 70 में हड़ताल हुई, उसमें बहुत से सहाफ़ी, वर्किंग जर्नलिस्ट निकाले गए। तो उसके बाद हमने जिस रिसाले के साथ और जिस अखबार के साथ काम किया वो ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, रोज़नामा मसावत अब भी निकलता है। उसकी वजह से ज़्यादा जो हमें कुर्बत मिली रिपोर्टिंग की। फिर 1970 के इलेक्शन हैं, उस कैंपेन में हमें काफ़ी जगह भुट्टो साहब के साथ जाने का मौका मिला, इंटीरियर सिंध में, पंजाब में। तो उस लिहाज से चूँकि वो चीज़ें देखी, और मैं समझता हूँ कि हमें अगर बड़ी शख्सियतों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है तो वो अपने क़ारीन की वजह से मिल रहा है। तो क़ारीन को हमें अपने मुशाहिदात में और तजुर्बात में शामिल रखना चाहिए। तो ये जो पीरियड हैं भुट्टो साहब के साथ, फिर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ इत्तफ़ाक़ ये है कि मेरी जो पहली मुलाकात है 1970 में भुट्टो साहब ने करवाई। ये उस वक्त ज़ेर तालीम थी बरतानिया में, तो उन्होंने कहा भी ये छुट्टियों में आई हुई है बेबी, तो आप इनसे पाकिस्तान के मामलात पे बात करें। तो वो बहुत ही यादगार इंटरव्यू है, तस्वीर भी कि उस वक्त ये जो भी फैशन था बेल बॉटम वगैरह वो उसी लिहाज से हैं, और 17 साल उनकी उम्र थी। तो उस लिहाज से एक उनके साथ जो
بیٹھنے کا بات کرنے کا موقع ملا. پھر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے مارشل لا دور میں جو قیادت کی تحریکوں کی وہ بھی ہم نے اپنے رسالے معیار کے لیے کور کرتے تھے, جنگ کے لیے بھی کور کرتے تھے. تو وہ جو پیریڈ ہے چونکہ ان کا بھی پیریڈ چلتا ہے 1977 سے 2007 تک, تو ظاہر ہے کہ وہ جب اتنی زیادہ قربت ہے, انٹرویوز بھی بہت سے کیے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے, وزیر اعظم کی حیثیت سے, اور پھر ان کا یہ جو اعزاز ہے کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بہت ینگ ایج میں. تو اس لحاظ سے جو ایک فنومینا ہے اس کو ہم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں, نئی نسل, ان کو بھی آگاہی ہو. اور پھر یہ کتابیں جو ہیں ہمیشہ جو ریسرچر آتے ہیں مستقبل کے, ان کی تحقیق میں بھی بہت مدد کرتی ہیں کہ بھی اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور عینی شاہدین جو ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے, اور کوئی بڑے جو واقعات ملک کے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو اس کو دیکھ رہے تھے ان کی تفصیلات اور جزئیات کیا ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کتابیں بہت مددگار ہوتی ہیں ریسرچرز کی. سر آپ نے قربت کی بات کی, آپ نے کیونکہ بڑے کلوزلی ہر چیز کو دیکھا ہے بھٹو خاندان کے, تو ابھی موجودہ جو ان کی پیڑھی چلتی آئی بلاول بھٹو صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پھر ان کے ساتھ 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, زیادہ نہیں, بلکہ ان کی پیدائش کی خبر میں نے دی تھی جنگ میں. اب رات کو 2 بجے بے نظیر صاحبہ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ہیں, اور صبح یہ بلاول صاحب کی پیدائش ہوئی تو وہ خبر دی. اور آصف علی زرداری صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ بھی آپ کے میں ہیٹ ٹرک کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تصویریں بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں, پھر شہید بی بی کے ساتھ ہیں, تو ایک تصویر بلاول کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو 2 سال پہلے وہ تصویر بھی بنی. تو ان کو زیادہ قریب سے, کیونکہ اب میں رپورٹنگ بھی نہیں کر رہا اور ایک زیادہ ریٹائرڈ لائف ہے, لیکن ان کی تقریریں سنتے ہیں اور حرکتیں اور ظاہر, لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایک اس گھر میں پرورش اور پیدائش کا ملا ہے. پھر ان کی جو کتابیں ہیں, لائبریری ہے, ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس ماحول میں اپنی ظاہر ہے کہ والدہ اور نانا کا اثر تو ہے, لیکن ابھی بہت وقت ہے ان کے پاس آگے جانے کا اور اس ملک کے لیے کوئی بڑی خدمات, بڑے کارنامے انجام دینے کا. سر ماشاءاللہ سے آپ نے کئی ممالک کے دورے کیے ہیں, بہت جہاں گئے ہیں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اپنی فیلڈ کو بھی, اپنے جو ظاہر سی بات ہے صحافت کو بھی آپ کا جو تھا وہ بھی آپ نے اپنے کام کو بھی جاری ساری رکھا. تو سر لیکن ہم لوگوں کی بہت حد تک ہمارے ملک کے حوالے سے ایک پرسیپشن, ایک چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب ہم اچھا کام کرتے ہیں لوگ سراہتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور سر آپ نے جو ماشاءاللہ سے کام کیا ہے, جو آپ کی خدمات ہیں, آپ نے جگہ جگہ پاکستان کا نام جس طرح سے روشن کیا ہے, پہنچایا ہے صحافت سے, قلم سے. تو سر جب لوگ ملتے رہیں آپ سے دنیا بھر میں مختلف لوگ ممالک سے, تو کس طرح سے آپ سے ایک ہوتا ہے نا کہ کیونکہ ہم نہیں ہوتے, اپنے ملک کا نام ہم وہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو کس طرح سے لوگ پھر آپ سے ملتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں, اچھا آپ صحافی ہیں, اچھا آپ یہ کرتے ہیں, ہوتا ہے نا لوگوں کو. اصل میں دیکھیے کہ پاکستان کے بارے میں جو منفی تصورات بھی ظاہر ہے بنائے جاتے ہیں. ہمارا ہمسایہ جس نے آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا پاکستان کو, ان کی پروپیگنڈا مشینری پورے سارے ملکوں میں بہت مصروف کار رہتی ہے. تو لیکن جب ہم ملتے ہیں غیر ملکی صحافیوں سے, ادیبوں سے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے, تو وہاں ان کے پاس بعض ہمارے جو پازیٹیو کارنامے ہیں اس ملک کے, اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, محل وقوع, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو ہم میں شاید اکثر پاکستانیوں کو احساس نہ ہو کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے دہانے پہ بیٹھے ہیں, کہ اگر کسی کو
فار ایسٹ میں جانا ہے گزرنا ہے تو یہیں سے جائے گا. اسی طرح اگر مڈل ایسٹ میں جانا ہے کسی کو یا سینٹرل ایشیا میں تب بھی پاکستان، حالانکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب وہ پہلے کراچی ایئرپورٹ جو ہے ایک سنگم ہوتا تھا یورپین امریکن فلائٹس کے لیے اور شپس کے لیے بھی. اب اوور فلائی کر جاتے ہیں اور کئی جہاز جو ہیں کئی گھنٹے ہوا میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی ایک اہمیت ہے پاکستان کی. اس کو اگر آپ اپنی گفتگو میں اس اہمیت کو کریں، پھر آپ کا جو ہے 5000 سال کی تہذیب ہے اس سرزمین کی. انڈس ویلی اس وقت جو پاکستان ہے یہ پرانی انڈس ویلی ہی ہے جو سندھ دریا کے دونوں طرف آباد ہیں. تو اس انڈس ویلی میں 5000 سال پہلے ایک باقاعدہ تہذیب تھی، موہنجو ڈرو ہڑپا وغیرہ، کہ جس زمانے میں یورپ میں ڈارک ایجز کہلاتی ہیں کہ وہاں بھی رینیسانس نہیں ہوا تھا. تو اس لحاظ سے ہم اس ایک خوش قسمت خطہ ہے جس میں ایسی روایات موجود ہیں. اور بعض علاقے تبھی اور جو ڈسکوری ہو رہی ہے وہ تو 8000 10 سال پرانی تہذیبیں بھی یہاں مل رہی ہیں. بالکل ایسا تو یہ جب ان سے ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی زیر غور آتی ہیں. ہمارے دریا، ندیاں، پہاڑ. سر بہت خوبصورت ہے پاکستان ماشاءاللہ سے. سر موجودہ صحافت پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا جب آپ نے قلم اٹھایا تو اس وقت جو ہے بہت مشکل تھا صحافت کرنا. موجودہ دور میں ایک صحافی جو صحافت کرتا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہر قسم کی مزاحمتیں اور پابندیاں آتی رہی ہیں. پرنٹ پہ بھی پابندیاں تھیں. ایک پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا جو 64 میں آیا اور 88 تک رہا. وہ لاگو ہوتا تھا سارے اخبارات، رسائل پر، کتابوں پر. لیکن یہ کہ آپ کو کہنے کا ڈھنگ آنا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی معلومات پہنچانی ہے اپنے ریڈر تک تو ساری پابندیاں اپنے جو مذہبی بات ہیں شاعر ان کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے کلچر کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو گفتگو کرنا ہے یا اپنے لکھنا ہے. اس کے لکھتے ہوئے آپ ان تک اپنے بات پہنچائیں تو وہ بات جاتی ہے اور جو دل سے بات ہو دل میں اترتی بھی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری جو اس وقت بھی تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے جو وسائل ہیں اور امکانات ہیں، پوٹینشل، اس کے بارے میں نئی نسل کو ضرور آگاہ کریں. جو موجودہ ہم شاعروں کو دیکھتے ہیں اور جو شاعری کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کہ ویسے تو ہماری قومی زبان اردو ہے. اردو میں بھی بہت اعلیٰ ادب تخلیق ہو رہا ہے. شاعری خاص طور پر اردو میں جس وقت غزل ہے اس کا ہمارے یہاں زیادہ لکھی جا رہی ہے. اور غزل کا ہے کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں حرف با زنا گفتن، کہ عورتوں سے بات کرنے کو غزل، لیکن اب اس میں غم دوراں، غم جانا یہ سب آ گئے ہیں. اور بہت اچھی طرح کہ جو اس وقت ہمارے سماجی حالات ہیں، سماجی تضادات ہیں، وہ بھی غزل کا موضوع ہیں. اور نئی نسل کے جو شعراء ہیں بہت اچھی غزلیں لکھ رہے ہیں. لیکن ہماری جو پاکستانی زبانیں ہیں، سندھی، سرائکی، بلوچی، براہوی، گلگت بلتی اور یہ پنجابی، پشتو، اس میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ملکوں کے جہاں زیادہ مسائل اور مزاحمت ہو وہاں اور زیادہ بہتر ادب تخلیق ہوتا ہے. تو یہ ابھی یہ جو ہمارے ہے ادارہ پاکستانی ادبیات، انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا ہوا ہے کہ پاکستانی زبانوں کے تراجم اردو میں شائع کر کے وہ جو جدید ترین افسانے، جدید ترین شاعری اس کو بھی اردو میں پیش کر رہے ہیں. اس طرح پورے ملک میں وہ جا رہے ہیں. تو ہمیں تو ایک بڑا اطمینان ہے کہ شاعری اچھی ہو رہی ہے. جو بھی روایت ہماری
فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی، ان سے شروع ہوئی، احمد فراز، حبیب جالب، وہ جاری ہے اب تک. اب نئے لوگ بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں. سر آپ نے نئی نسل کی بات کی، تو نئی نسل آج کل جو بڑی بزی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ جو دیکھتے ہیں جو تعلق نئی نسل کا، ہمارے آج جو ینگسٹرز ہیں سارے سوشل میڈیا سے جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم کیسا ہے؟ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انسان جب سے آیا ہے دنیا میں تو ٹیکنالوجی اس نے اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھنے کے لیے کہیں پہلے آپ پیر استعمال کرتے تھے، پھر پہیہ ہو گیا. پہیے نے سب سے زیادہ بڑی انقلاب دیا آپ کے سماج میں. تو اسی طرح کمیونیکیشن میں بھی یہ ہے کہ ریڈیو تھا پہلے، اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا، پھر یہ آ گیا کیبل ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ میڈیا کو یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے آپ نہیں کسی کو روک سکتے. آپ کا یہ ہے کہ شخصیات ہوں یا ادارے، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو اصل چیز تو کنٹینٹ ہے، عبارت ایسا ہی ہے جو پہلے پتھر کے دور میں چٹانوں پہ لکھی جاتی تھی، پھر چمڑے پر، پھر کاغذ آ گیا. سر ویسے ٹائم لگتا تھا پہنچانے میں، اب تو کوئی ہر چیز اب یہ آ گیا کہ 1 سیکنڈ میں وہ پوری دنیا میں چلی جاتی ہے. تو یہ تو ایک اچھی کامیابی ہے انسان کی، جس نے سائنسی طور پہ ترقی کی ہے. لیکن کنٹینٹ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسی لحاظ سے کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان پڑھے اور واقف حال ہو، تو وہ ہم چیزیں اپنی میں اس پہ دیں. صرف گلہ شکوہ نہ کریں کہ اپنی چیزیں، اگر میں شاعری کر رہا ہوں تو میں اپنی شاعری فیس بک پر، ٹویٹر پر دوں. اپنے افسانے، ناول، ابھی یہ دوسری دنیا میں تو ناول بھی موبائل پہ ہی پڑھا جا رہا ہے. تو وہیں پہ موبائل پہ سب لوگ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن کانٹینٹ کی وہی بات ہے کہ آپ ایک اچھا میسیج اور اچھی چیزیں جو ہے سوشل میڈیا سے پھیلائیں. سر ہم چاہیں گے کہ آپ ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے ناظرین، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی پلیز دیجیے گا. میرا جو ایک مطمئن نظر فوکس رہا ہے وہ ہے ریسرچ پہ، جس کی ہمارے یہاں ذرا کمی ہے کہ ہم جذباتی، ایموشنل، سینٹیمنٹل زیادہ ہیں. سر ایسا ہے. اور ایک جو اقتصادی آپ کی آؤٹ لک، آبجیکٹو، معروضی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کے لیے زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں یونیورسٹیاں زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری یونیورسٹیاں، کیونکہ وہاں ہمارا مستقبل پرورش پاتا ہے. اور اسکول لیول سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سے اس کا جو ذہن سازی ہے اپنی نئی نسل کی، وہ شروع کریں کہ اس نے اپنے ملک کے وسائل، اپنے دین کے جو شاعر ہیں ان سے آگاہ کریں، اور ایک ایسا شہری تیار کریں جس کی اس ملک کو ضرورت ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کے وقت کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہماری بہت ساری دعائیں کہ آپ جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ نے جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ جس طرح سے ذکر کرتے تھے کانفرنس جو ہے اپنے بچوں کے لیے منعقد کرنی ہے، وہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ سر. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی سینئر جرنلسٹ محمود شام صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اگر شروع کے آغاز میں جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنا ہوم ورک اور ریسرچ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور سامنے والا بھی جان لیتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے ہوم ورک کر رہے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان کے لیے کام کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.